یہ عام ڈیولپمنٹ ہے کہ ہینڈ شیک ہوئی ہے اور تقریباً 10 سال کے بعد جو سربراہان ہیں شمالی کوریا جنوبی کوریا کے ان کے درمیان میں جی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ فیصلہ بھی ہوا ہے کہ جو مشکل معاملات ہیں جیسے کہ شمالی کوریا کا نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے بارے میں گفتگو ہوگی، اور اس ملاقات سے کم از کم جو صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے صدر کے درمیان ملاقات کے امکانات ہیں وہ روشن ہو گئے ہیں، اچھا بلکہ راہ ہموار ہو گئی ہے۔ اچھا، آپ کو کیا لیکن ابھی لگتا ہے ان دونوں کی دوستی میں کسی کا کردار ہے، کسی ملک کا، امریکہ کا یا کسی اور کا، یا انہوں نے خود ہی یہ مطلب ایک قسم کی بات کی کہ چلو یار دشمنی بلا دیتے ہیں، ہاتھ ملا لیتے ہیں؟ کردار تو امریکہ کا ہے کہ انہوں نے بہت دباؤ ڈالا ہے اور دنیا سے بالکل شمالی کوریا کو علیحدہ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے اوپر بڑی وسیع پیمانے پر سینکشنز لگائی گئی ہیں، پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ دنیا میں کہیں زیادہ تجارت مغرب کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ ان کا انحصار صرف چین پر رہ گیا ہے۔ اچھا، چین ہی ان کا دوست ہے اور روس کے ساتھ بھی تھوڑا بہت کچھ کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے مجبور ہو کے دوستی کی ہے سر؟ میرا خیال ہے کہ آپ مجبور ہو چکے ہیں کہ دوستی کا تو ابھی ہم نہیں کہہ سکتے، مطلب لیکن کم از جنگ کم جو بندی ہو گئی ہے۔ مذاکرات ہیں اس کی طرف ایک راہ ہموار ہو گئی ہے۔ اچھا، تو آپ یہ بتائیے گا سر کہ دو مطلب جو دشمن تھے تقریباً کوئی 60-70 سالوں سے، پاکستان اور بھارت کا بھی یہی معاملہ ہے، پاکستان اور بھارت کے درمیان ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا مستقل جنگ بندی کا، مستقل امن کا؟ نہیں، معاہدے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ معاہدے نہیں عمل درآمد نہیں ہے نا سر؟ نہیں، عمل درآمد بھی ہے، سیز فائر کے بارے میں بھی معاہدے ہیں، جنگ نہ کرنے اور نو وار پیکٹ کے بارے میں پاکستان نے ان کو آفر دی ہوئی ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا۔ اچھا، لیکن نیوکلیئر پروگرامز کے سلسلے میں بھی ہماری انڈرسٹینڈنگ موجود ہے، معاہدے ہیں کہ جب ہم کوئی دھماکہ کریں گے تو ان کو اطلاع دیں گے، اور وہ جب کریں گے تو ہمیں اطلاع دیں گے، اور یہ ہے کہ جو ہمارے نیوکلیئر ایسٹس ہیں اور ان کے نیوکلیئر ایسٹس ہیں ان کی تفصیل ہر سال اس کا تبادلہ ہوتا ہے۔ معاہدے تو ہوئے ہیں، شملہ ایگریمنٹ بھی موجود ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہماری تناؤ ہے، کشیدگی ہے، یہ اس نوعیت کی نہیں ہے جس نوعیت کی شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کی رہی ہے، اچھا، اور ان کے درمیان میں کوئی سرحدی جھگڑا یا جو لوگوں کو حق خود ارادیہ دینا ہے جس طرح سے کشمیر کا معاملہ ہے، ایسا معاملہ وہاں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں یہ ہے کہ نظریات کی بنیاد پر دو کوریا پیدا ہو گئے، ان کے درمیان میں جنگ ہوئی اور دو حصوں میں ایک ہی ملک بٹ گیا۔ ٹھیک ہے، ہم تو علیحدہ آزاد ہوئے ہیں، ہمارا اس قسم کا معاملہ نہیں۔ تو دنیا کے اندر جو ایک بے چینی کی صورتحال تھی، ڈی سٹیبلائز ہے تقریباً، ہے تو مسلم ممالک ہی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کے ایک ہونے کی وجہ سے، ان دونوں کی جنگ بندی کی وجہ سے امن جو ہے پوری دنیا کے اندر اس کو تقویت ملے گی، وہ بحال ہونے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے یہ معاملہ؟ دیکھیں، ہر دنیا میں ایک حصے میں مسائل کی نوعیت مختلف ہے، مشرق وسطیٰ میں مختلف ہے، اور مسلمان ممالک کے درمیان میں ایک جنگ کا سلسلہ ہے، اندرونی جنگیں ہیں، افغانستان کا معاملہ مختلف ہے۔ تو جو شمال مشرقی ایشیا ہے یا جنوب مشرقی ایشیا ہے اس میں ترقی ہے، خوشحالی ہے۔ ٹھیک ہے، صرف اس خطے میں ایک ہی ملک رہ گیا ہے پسماندہ، وہ ہے شمالی کوریا۔ ٹھیک ہے، اس نے بھی اب غالباً محسوس کر لیا ہے کہ شاید وہ جو نظریات جو کسی زمانے میں انقلابی نظریات تھے اب وہ فرسودہ ہو چکے ہیں، ان کا موجودہ دنیا سے تعلق نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، ویتنام نے بھی سرمایہ کاری نظام کو قبول کر لیا ہے، اور آہستہ آہستہ کیوبا میں جو ہی قیادت کی تبدیلی آئی ہے اس میں بھی امکانات پیدا ہو گئے ہیں کہ جو فیڈل کاسٹرو کا وہاں کا اشتراکی نظام تھا وہ بھی دم توڑ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو چین اور روس میں بھی یہ نظام دم توڑ گیا ہے، اور اگر وہاں پہ دو ایشوز پہ، ایک ہیومن رائٹس کا ایشو ہے وہاں پہ اور دوسرا نیوکلیئر ویپنز کا ایشو ہے، یہ دو مسئلے حل ہو جائیں تو شمالی کوریا دنیا کے ساتھ دوبارہ سے منسلک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کیا شمالی کوریا اور جنوبی کوریا ایک ملک ہو جائیں گے اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے ویسے ہو سکتے ہیں دونوں ممالک ایک؟ ابھی اس کے کوئی امکانات نہیں ہے۔ کوئی امکانات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر۔